وبالوالدین احسانا، جسمانی رشتہ جوڑ اپنا، ان کا مرکز والدین کو بنا. یہی وجہ ہے کہ رب نے انسانیت کو بنایا تو والدین کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا. وگرنہ انسان زمینوں سے بھی نکل سکتے تھے، پتھر سے بھی نکل سکتے تھے، لیکن یہ پتھروں سے اگر نکلتے تو ان میں یہ محبت نہ ہوتی. کہیے نا. جناب حضرت موسیٰ نے یہی بات رب سے پوچھی تھی. اللہ یہ تیری عجیب حکمت ہے، سمجھ نہیں آئی. یہ انسان ہی سے کیوں آیا؟ پھر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اس سے یہ پروسیس کیوں ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں چلا جا، آج تجھے ہم اپنی قدرت کا نظارہ کرواتے ہیں. ہائے ہائے. جناب موسیٰ گئے نا، دیکھتے ہیں درخت سے نا 3 جوان نکلے. ایک نکل کے ادھر چل پڑا، دوسرا ادھر چل پڑا، تیسرا ادھر چل پڑا. حضرت موسیٰ حیران ہے، یہ نہ کلام کرتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ایک دوسرے کی بات پوچھتے ہیں. اب جناب موسیٰ پھر گئے رب کی بارگاہ میں. موسیٰ کچھ سمجھ آیا؟ موسیٰ کچھ سمجھ آیا؟ یا اللہ سمجھ آیا. کیا سمجھ آیا ہے؟ گویا جناب موسیٰ نے عرض کیا میرے پروردگار سمجھ یہ آیا ہے، تیری چاہت یہ ہے جب یہ انسان سے نکلے گا. درختوں میں محبت نہیں ہوتی، پتھروں میں محبت نہیں ہوتی، زمین سے نکلے ہوں میں محبت نہیں ہوتی. جب ایک ماں کے بطن سے نکلے ہوئے 2 بھائی ہوں گے، یہ محبت انہیں کھینچ کے لائے گی. یہ میری ماں جایا ہے. فرمایا اپنے والدین سے اپنے رشتوں کا آغاز کر. یہی وجہ ہے کہ تیرے میرے نبی نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ. بولیے نا سبحان اللہ. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. خالہ ماں کی جگہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہے. خالہ ماں کی جگہ ہے، چچا باپ کی جگہ ہے. جو تیری ماں سے جتنا قریب ہوگا اس سے تیرا رشتہ جڑتا جائے گا، جو تیرے باپ سے جتنا قریب ہوگا اس سے تیرا رشتہ جڑتا جائے گا. اس آیت میں رب نے گویا ہمیں فرمایا روحانیت کا تعلق میرے ساتھ رکھو، جسمانیت کا تعلق والدین کے ساتھ رکھو. یہی وجہ ہے جب ہم زندہ ہوتے ہیں والدین بھی زندہ ہوتے ہیں. رشتہ کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. رشتہ ان کے ساتھ نبھایا کر. جب یہ تیرے سامنے آئے اونچی بات نہ کیا کر، اف نہ کیا کر، تو تڑا کر کے بات نہ کیا کر. جب یہ تجھے کوئی حکم دے تو اپنی گردن جھکا لیا کر، اپنے پر جھکا لیا کر، شفقت کے بازو جھکایا کر. ان کے سامنے اونچا نہ بول. ان کی بات کو بغیر وقت دیے آگے نہ گزرا کر، بلکہ ان کی بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھ لیا کر. پھر ایک وقت آئے گا جب انہیں ضرورت ہوگی تیری خدمت کی، جب انہیں ضرورت ہوگی تیرے سہارے کی، تو تو نے ان کا سہارا بننا ہے، تو نے ان کی خدمت کرنی ہے. اگر بڑھاپے میں کسی وجہ سے یہ جھلک بھی دے تو نے اور لوگوں کی طرح انہیں ٹریٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنا سب کچھ ان کے قدموں پہ قربان کر کے بتانا ہے. رب نے ایک ہی تو رشتہ بتایا ہے، میرا ماموں بعد میں ہے، دوست بعد میں ہے، چچا بعد میں ہے، رشتہ دار بعد میں ہے. مجھ پہ حق سب سے پہلے ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے. سنیے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ دنیا میں تجھے ان کی خدمت کی ضرورت ہوگی. انہیں پانی چاہیے تو پانی دے، لباس کی ضرورت ہو تو لباس دے، انہیں خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت کر. پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا جب انہیں پانی کی ضرورت نہیں رہے گی، جب انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جب انہیں پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر کیا؟ رب فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. جب انہیں کھانے کی ضرورت ہو کھانا دے. اے نہیں اب نہیں بھوک لگی ہوئے تو دعا کر دا. صحیح ہے نا؟ اب تینوں چاہیے میں پانی چوا کے عالم والے ابے ہو نہیں حسن خیری نہ لے رکھی ہوں پانی چاہیے. دنیا میں انہیں یہ چاہیے، قبر میں انہیں دعا چاہیے. قبر میں انہیں بولو قبر میں انہیں دعا چاہیے. اور جب قبر میں یہ پہنچتے ہیں دعا کی جاتی ہے. ادھر تیرے میرے نبی فرماتے ہیں ایک طرف ساری دنیا رکھو، ایک طرف دعا
کے دو جملے رکھو. حضور فرماتے کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا، اور ساری دنیا کو